نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورة الفرقان مکی صورت ہے، 6 رکوع ہیں، 77 آیات ہیں۔ فرقان کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنے والا، یعنی کہ معیار، کرائٹیرین یا کسوٹی۔ مکی صورت ہے، اس کا مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم، قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ہے، ڈیفینس ہے۔ مخالفین نے جو شبہات اور اعتراضات اٹھائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور آج تک جو اٹھا رہے ہیں، ان میں سے چند کو مخاطب کیا گیا ہے اور ان کا جواب دیا گیا ہے، اور جواب بھی سپرفیشل نہیں ہے، سطحی جواب نہیں ہے۔ سطحی جواب کے بجائے گہرائی میں جا کر جواب دیا گیا ہے، اور اس اعتراض کا موٹیو، جذبہ محرکہ، اس کو بھی بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کو بھی بیان کیا گیا ہے کہ ان کا نفسیاتی باطنی حال کیا ہے، ان کی باطنی نفسیاتی کیفیت کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض کر رہے ہیں، ان کی کس کیفیت نے اس اعتراض کو جنم دیا، اس کا بھی انالیسس کیا گیا، اس کا بھی تجزیہ کیا گیا۔ تو یہ مرکزی مضمون، سینٹرل تھیم ہے۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 1۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت مبارک، بہت متبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے وہ نذیر ہو جائے۔ تبارک مادہ با را کاف ہے۔ برکہ کے لفظی مطلب ہوتے ہیں اونٹ کا بیٹھ جانا۔ اونٹ جب سامان لیے ہوئے آتا ہے، اگر وہ کھڑا رہے، اس سے سامان اتارنا مشکل ہو، اس سامان سے کوئی فائدہ حاصل نہ کر سکے۔ جب اونٹ بیٹھ جاتا ہے تو انسان اس پر سوار بھی ہو سکتے ہیں، یا اس پر جو سامان لدا ہوا ہوتا ہے اس کو آسانی کے ساتھ اتار بھی سکتے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اسی سے پھر یہ لفظ ترقی کرتا ہوا برکت کے معنوں تک پہنچ گیا ہو۔ مبارک ہونا، بابرکت ہونا، اس کا مطلب ہوتا ہے فائدہ مند ہونا۔ برکت کا مطلب ہوتا ہے اندازے سے زیادہ ہو جانا، کثرت ہو جانا چیز کی۔ کوئی چیز مبارک ہو، بابرکت ہو، یعنی جس مقصد کے لیے وہ چیز حاصل کی گئی ہو وہ بھلائی کا، بہتری کا سبب بنے، خوشیاں دینے والی ہو، کسی قسم کا نقصان یا گھاٹا یا صدمہ یا رنج کا سبب نہ بنے، کوئی نقصان یا گھاٹا نہ ہو۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کسی خوشی کے موقع پر یا کوئی نئی چیز خریدتے وقت عموماً یہ لفظ بولا جاتا ہے، مبارک ہو کہتے ہیں۔ برکت اسی چیز میں ہوگی جو کہ قانونی طور پر حاصل کی گئی ہو، جائز طور پر حاصل کی گئی ہو۔ غیر قانونی یا خیانت کی ہوئی یا چرائی ہوئی چیز میں تو برکت نہیں ہو سکتی۔ اس ڈیفینیشن کو ہم سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ ساری کائنات اللہ نے بنائی، اللہ اس کا مالک ہے۔ جب تک کائنات کے مالک کی اجازت نہ ہو اور اس کی رضا اس کام میں شامل نہ ہو، کوئی چیز حقیقی طور پہ برکت والی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے ساتھ خیانت کر کے برکت حاصل نہیں کی جا سکتی، اللہ کا قانون توڑ کر بھی برکت نہیں مل سکتی۔
اللہ کی ذات بہت مبارک، بہت بابرکت، اس کا دیا ہوا قانون بہت بابرکت، اس کی رضا کے ساتھ جو کام کیا جائے گا، اس کی دی ہوئی شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو کام کیا جائے گا، ہر ایسا کام بابرکت ہو جائے گا۔ برکتوں کے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ تو اس چیز کی برکت کا کیا ٹھکانا جو اس کے نام اور اس کی خوشی کی خاطر ہو۔ وہ انسان اور وہ کام کبھی بھی ناکام یا نامراد یا برباد نہیں ہو سکتا جو اللہ کی خاطر وقف کر دیا گیا ہو۔ اور جہاں تک برکت کا تعلق ہے، صرف دنیا تک برکت کی توقع کیوں کی جائے؟ ہر کام انسان اس تمنا اور اس خواہش کے ساتھ کرے کہ اس کا فائدہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے ملے گا۔ اس رویے کے ساتھ خوشیاں تو ایک طرف، اگر اللہ کی راہ میں غم بھی ملے وہ بھی بڑا بابرکت ہے، نقصان بھی پہنچے وہ نقصان بھی بڑا بابرکت ہے، دل پرسکون رہتا ہے کہ اس بابرکت ہستی کی خاطر نقصان اٹھایا۔ اس غم سے، اس پریشانی سے مجھے تباہی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ نہ ختم ہونے والا اجر، نہ ختم ہونے والا فائدہ ہی پہنچے گا۔ اگر دنیا کی خاطر کوئی خرچ کرتا ہے تو دنیا تو فانی ہے، اس کی خاطر خرچ کیا ہوا مال، پیسہ دنیا کے ساتھ فنا ہو جائے گا۔ اور جو اللہ کے نام پہ خرچ کیا، روپیہ، پیسہ، طاقت، صلاحیت، کوئی چیز، تو اطمینان رہے گا کہ اللہ کی ذات تو الباقی ہے۔ جو چیز اس کے نام پہ خرچ کر دی گئی، اس کی ذات کی خاطر خرچ کر دی گئی، تو وہ چیز تو باقی رہ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الرحمن میں، کل من علیہا فان، ہر چیز جو اس دنیا پر ہے وہ تو فانی ہے، عارضی، ٹیمپرری، فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اب بس باقی رہنے والی چیز تو تیرے رب کی ہستی ہے جو کہ جلال والا، اکرام والا ہے۔ تو اللہ جیسی بابرکت ہستی نے یہ کلام اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے پیارے بندے پر اللہ نے یہ کلام اتارا۔ کس قدر بڑی فضیلت، بہت بڑی نعمت اور سعادت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی۔ دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت، عزت، دولت، اقتدار، اس نعمت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرعون کی بادشاہت اور قارون کی دولت سب ان کی موت کے ساتھ فنا ہو کر رہ گئیں چیزیں، لیکن جو برکت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی وہ فنا ہونے والی نہیں۔ فنا ہونا تو دور کی بات، وہ تو بڑھتی چڑھتی ہے، ایور انکریزنگ، برکت ہی برکت ہے اس کے اندر۔ تو ان سے تو وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آنے والا وقت تو آپ کے لیے گزرے ہوئے وقت سے بھی زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ ہے نا اصل برکت، اس کو کہتے ہیں برکت، اجر میں برکت، ثواب میں برکت، اور جو مقام ملا اس میں برکت۔ یہ آیات اللہ نے نازل فرمائی مکی دور میں، جب کہ قرآن کی قدر، قرآن کی اہمیت کفار کی نظر میں کچھ بھی نہ تھی، بلکہ جو اس قرآن پر ایمان لا رہے تھے وہ کفار کے مذاق کا نشانہ بن رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے تھے، اس لیے کہ کفار کے نزدیک عزت کا معیار تو دولت تھی، لوگوں میں فرق کرنے والی چیز تو دولت تھی، سوشل پریسٹیج تھی۔ جس کے پاس باغات اور محلات اور دولت کے انبار تھے وہ قابل عزت تھا، اور جس کے پاس یہ دنیاوی دولت نہ تھی وہ کسی قابل ہی نہیں تھے ان کے نزدیک۔ تو یہاں ان کی غلط فہمی کو دور کیا گیا۔ تم کس کو فرقان سمجھتے ہو؟ اصل معیار، اصل کسوٹی، اصل کرائٹیرین تو یہ ہے الفرقان، یہ ہے قرآن۔
نزل الفرقان علی عبدہ، اللہ نے اس کو نازل کیا اپنے بندے پر۔ قرآن ہے دراصل جو کہ باعزت اور بے عزت لوگوں میں فرق کرے گا، کامیاب اور ناکام لوگوں میں فرق کرے گا۔ قرآن بتائے گا کیا معیار ہے نیکیوں کا، کس کو نیکی کہتے ہیں، کس کو گناہ کہتے ہیں۔ اصل میں تو قرآن وہ دولت ہے جس کے پاس آ جائے وہ بابرکت، باعزت اور اللہ کا مقرب۔ تو یہاں پر عبد کا ذکر کیا، مراد ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی عنایت کے ساتھ، بہت ہی محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ خطاب کرتا ہے تو عبد کا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال فرماتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مضمون اس کا کچھ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو قرآن کی دولت دی ہو اور وہ کسی اور نعمت پر رشک کرے، اس نے قرآن کی قدر نہیں کی۔ تو مبارک ہے، بابرکت ہے قرآن، کس مقصد کے ساتھ؟ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، تاکہ وہ ہو جائے تمام جہان والوں کے لیے نذیر۔ کون ہو جائے؟ یا قرآن یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بات ایک ہی ہے۔ استاد اور کتاب کو جدا جدا نہیں کیا جا سکتا۔ تو اگر اس سے وارننگ لے لی جائے، ہوشیار ہو جایا جائے، اب یہ قرآن ہے بابرکت، لیکن کوئی اگر وارننگز قبول نہیں کرتا، جن خطروں سے یہ خبردار کر رہا ہے ان خطروں سے کوئی انسان اپنے آپ کو نہیں بچاتا اور محض تبرک کے طور پر پڑھے جاتا ہے، اس کو پڑھے جاتا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے بابرکت ثابت نہ ہوگا آخرت میں۔ اگر برکت چاہیے قرآن سے تو اس کا انذار قبول کرو، جن کاموں سے روکتا ہے ان سے رک جاؤ، جن باتوں کو، جن کاموں کو گناہ کہتا ہے ان کو گناہ سمجھو، تو انشاءاللہ تمہارے لیے بہت فائدہ مند ہوگا۔ اب وہ ہستی جس نے کہ یہ الفرقان نازل فرمایا، اس کا بیان آ رہا ہے آیت نمبر 2۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک تقدیر مقرر کی۔ سورہ فرقان آیت 2۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے ان بچوں کو سکھایا کرتے تھے جو بولنے کی عمر کو پہنچ جاتے تھے۔ اس آیت میں توحید کا خلاصہ موجود ہے۔ جو اس آیت کو سمجھ گیا وہ کبھی کسی اور کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، نہ تخلیق میں کوئی اللہ کا شریک ہے، نہ اقتدار میں کوئی اللہ کا شریک ہے، اور نہ ہی حاکمیت میں اور فیصلوں کے نفاذ میں کوئی اللہ کا شریک ہے۔ اللہ کسی کے مشورے کا محتاج نہیں، کوئی اللہ پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، اور نہ اللہ نے کوئی اپنی بیٹی یا کوئی بیٹا بنایا۔ اب لوگوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا آیت نمبر 3، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ لوگوں نے اس کو چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، نہ مرے ہوئے کو پھر اٹھا سکتے ہیں۔ یہاں پر اظہار حیرت ہے اور افسوس ہے ان لوگوں کے حال پر جو بے بس لاچار ہستیوں سے ایسا تعلق، ایسی توقعات رکھتے ہیں جیسی اللہ سے رکھنی چاہیے۔ کوئی درخت کو پوج رہا ہے، کوئی گائے کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو، کوئی انسانوں کو۔ سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ جو خود سے موت کو نہیں ٹال سکتا وہ کسی اور کو کیا زندگی دے سکتا ہے؟ جو خود پر آنے والی پریشانیوں، بیماریوں، دکھوں کو، غموں کو دور نہیں کر سکتا، وہ دوسرے کو شفا یا خواہشات ان کی کیسے پوری کر سکتا ہے؟ ان کے غم کیسے دور کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ایسے کنفیوز ہو گئے، ایسی ان کی عقلیں الٹ گئیں کہ دھوکہ حقیقت لگنے لگ گیا، اور جب ان کو حقیقت بتائی جاتی ہے تو وہ جھوٹ لگتی ہے، دھوکہ لگتی ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ فرمایا آیت نمبر 4 اور 5، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ جن لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے، وہ کہتے ہیں یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے، اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام پر اس کی مدد کی ہے۔ بڑا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں یہ پرانے لوگوں کی لکھی ہوئی چیزیں ہیں جن کو یہ شخص نقل کراتا ہے اور وہ اسے صبح و شام سنائی جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے پہلے بھی الزام لگایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آج بھی لگاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی چند غلام ہیں، اور وہ اس زمانے میں کچھ لوگوں کا نام لیتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ پڑھے لکھے غلام ہیں، یہ راتوں رات کچھ کلام کمپوز کرتے ہیں اور محمد کے حوالے کر دیتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور صبح ہو کر محمد ہمیں پڑھ کر سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا، نعوذ باللہ۔ اور اس میں وہ چند غلاموں کا نام لیا کرتے تھے، ان کے نام آتے ہیں روایات میں، ایک کا نام عداس تھا عین سے، ایک کا یسار تھا، کسی کا جبر تھا۔ تو یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ غلام ہیں پڑھے لکھے، انہوں نے اہل کتاب کی کتابیں تورات انجیل پڑھی ہوئی ہے یا کہیں سے قصے کہانیاں سنے ہیں، اور یہ اس طرح محمد کو سکھاتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی وہ کہتے تھے کہ پچھلی آسمانی کتابوں یعنی تورات، زبور کے قصے یہ ہم کو سناتے ہیں، اور نعوذ باللہ ہم پر روب جماتے ہیں کہ فرشتہ ان پر وحی لے کر آیا ہے۔ اور آج بھی کہتے ہیں کچھ لوگ کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ورقہ بن نوفل یا بحیریہ راہب سے تورات اور انجیل کی تعلیم لی تھی، اور انہی قصوں کو یوں سمجھے کہ ری سائیکل کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ حالانکہ یہ بات جو وہ کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹ ہے۔ اللہ جیسا کام کوئی نہیں کر سکتا، جیسے کہ پچھلی آیت میں اشارہ تھا کہ نہ کوئی نقصان دے سکتا ہے، نہ فائدہ، نہ زندگی، نہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر کوئی قادر ہے سوائے اللہ کے۔ تو اللہ جیسا کام، اللہ جیسا عمل کوئی نہیں کر سکتا، تو اللہ جیسا علم، اللہ جیسا کلام بھی کوئی نہیں بنا سکتا۔ دراصل یہ جو باتیں کرتے تھے اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کا ریزن یہاں کھول دیا نا کہ فقد جاؤ ظلما و زورا۔ یہ جو اعتراض کر رہے ہیں صرف ظلم اور زیادتی کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ قرآن کی تاثیر اور قرآن کے زور بیان سے نہ چاہتے ہوئے بھی، ریلیکٹنٹلی بھی اثر تو قبول کر رہے تھے۔ قرآن تو کلام ہی ایسا ہے کہ سمجھ میں بھی نہ آئے تو دلوں کو ٹچ کرتا ہے۔ کہاں وہ عرب جو خوب اچھی طرح عربی سمجھتے تھے، خوب سمجھتے تھے کسی انسان کا لکھا ہوا کلام نہیں، کوئی انسان ایسا کلام بنا نہیں سکتا، لیکن اس کو قبول بھی نہیں کرنا تھا۔ اب ڈیفلیکٹ کیسے کرتے، اس کے اثر کو کم کیسے کرتے، تو کہنا شروع کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ساحر ہیں، جادوگر ہیں، ان کے کلام میں جادو کا سا اثر ہے۔ یہ بھی سمجھے ایک طرح کا اعتراف ہے کہ بھئی اثر بہت ہے اس کے اندر، اور اس کے اثر کو کم کرنے کے لیے ایک اور حربہ جو استعمال کیا وہ یہ تھا کہ کلام کا رتبہ اور درجہ گھٹا دیں۔ اللہ کے کلام کے بجائے
اس کا کسی طرح انسانی کلام ہونا ثابت کر دیں۔ ٹیکسٹ پر تو انگلی رکھنے کی گنجائش ہی نہ تھی۔ بہترین اخلاق کی تعلیم دے رہا تھا قرآن، الفاظ بھی بڑے خوبصورت، کانوں میں رس گھولنے والے، صرف اس کی اہمیت گھٹانے کے لیے پھر وہ ایسی باتیں کرتے تھے، اور اس لیے اہمیت گھٹاتے تھے کہ ہمیں عمل نہ کرنا پڑے۔ ورنہ اگر خالی یہ سننے کی حد تک قرآن نازل کیا جاتا یا صرف پڑھ کر ثواب حاصل کرنے کی حد تک قرآن نازل کیا جاتا، صرف یہ مقصد ہوتا، تو انہیں کوئی پریشانی نہ ہوتی۔ جہاں اور لوگوں کا کلام، مختلف شعراء کا اور مختلف خطیبوں کے وہ خطبے سن لیتے تھے، شعراء کی شاعری سن لیتے تھے، ان کا کلام پڑھ لیتے تھے، وہاں قرآن بھی پڑھ لیتے شاعری سمجھ کے۔ تو شاعری پڑھ کے، شاعری سن کے تو کوئی ذمہ داری نہیں آتی انسان کے اوپر، جبکہ قرآن تو ذمہ دار بناتا ہے، اور یہ خوب اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ پریشانی یہ تھی، اگر اس کو اللہ کا کلام مان لیا تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننا پڑے گا، اور پھر جو یہ کہیں گے ان کی بات ماننی پڑے گی، فرما برداری کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا اس کو ریجیکٹ ہی کر دو، یہ کہو کہ یہ تو اللہ کا کلام ہے ہی نہیں۔ فرمایا آیت نمبر 6، قُلْ أَنزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بھید جانتا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غفور و رحیم ہے۔ یعنی اس کو تو العلیم الخبیر نے نازل کیا ہے، سب جانتا ہے۔ کوئی اس کلام کو ماننے سے انکار کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ سورہ قیامہ میں بھی ایسے لوگوں کی نفسیات کھولی گئی ہے، ان کا جذبہ محرکہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قیامت کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے، بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان چاہتا ہے کہ آگے بھی فسق و فجور میں مبتلا رہے، اپنی خواہشات کو خدا بنا کر بیٹھا رہے، اس لیے وہ اللہ کے کلام کا انکار کرتا ہے۔ اب اللہ جو ہے وہ بھی ایک دم نہیں پکڑتا، مہلت دیتا ہے، شاید سیدھے راستے پر آ جائیں، لیکن یہ تو کٹ حجتیوں ہی میں پڑے ہوئے ہیں، اعتراضات پر اعتراضات کیے جاتے ہیں۔ فرمایا آیت نمبر 7، 8 میں اور 9 ان کے اعتراضات کا ذکر ہے۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا أَوْ يُلْقَى إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا۔ کہتے ہیں یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا جو اس کے ساتھ رہتا اور یعنی کہ نام ماننے والوں کو دھمکاتا، یا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی خزانہ ہی اتار دیا جاتا، یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یعنی یہ اطمینان سے روزی حاصل کرتا۔ اور ظالم کہتے ہیں تم لوگ تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھو کیسی کیسی عجیب حجتیں یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں، ایسے بہکے ہیں کہ کوئی ٹھکانے کی بات ان کو سوچتی ہی نہیں۔ ایک تصور یہاں پر دیا جا رہا ہے کفار کا کہ ان کے خیال میں، ان کے تصور میں رسول کو کیسا ہونا چاہیے تھا۔ اپنے معیار، اپنی پسند ناپسند کے حساب سے انہوں نے ایک خاکہ بنا لیا تھا، ایک سکیچ بنا لیا تھا کہ رسول ایسا ہو جو بازاروں میں نہ چلے، جو کھانا نہ کھائے، اس کے ساتھ خدم حشم کی فوج ہو، ہٹو بچو کے نعرے لگاتی ہو، کوئی مخالفت کرے تو اس کو وہیں کے وہیں سزا دے ڈالے، اور کوئی اگر موافقت کرے تو وہیں کے وہیں اس کو انعام مل جائے۔ یہ سمجھے ہی نہیں کہ دنیا دارالجزا نہیں ہے، دارالامتحان ہے۔ یہ کفار سمجھے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ
یہاں ان کو آزما رہا ہے. سارے فیصلے یہی نہیں ہونے. یہاں تو دراصل ان کے اختیار کا، ان کے ارادے کا امتحان ہے کہ بائی چوائس ہی اپنے لیے کیا پسند کرتے ہیں. تو چونکہ قیامت ان کی نظروں سے اوجھل رہی، صرف دنیا پر فوکس رہا، تو وہ گہرے حقائق کو نہ سمجھ سکے، دھوکہ کھا گئے. ان کے خیال میں عزت کا معیار فرقان دنیا کی دولت تھی. چونکہ کافر ظاہر پرست ہوتا ہے، دنیا پرست ہوتا ہے، جن چیزوں کی اہمیت اس کی نظر میں ہوتی ہے اسی معیار پر اس نے رسول کا ایک خاکہ بنا لیا. عزت کا معیار ان کے ہاں یہ تھا کہ دولت کے انبار ہوں، باغات ہوں. اعمال کی، اخلاق کی، ایمان کی، دولت کی ان کی نظر میں کوئی وقت نہ تھی. اللہ کے نزدیک تو لوگوں میں فرق اس قرآن کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوتا ہے، اور ان کا نظریہ، ان کا پوائنٹ آف ویو بالکل کچھ اور تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا رسول ہو، فرشتے کی مانند ہو، یا اوریجنل شکل میں کوئی فرشتہ ان کے ساتھ ہو، اور کسی کے مجال نہ ہو کہ رسول کی بات نہ مانے. فرمایا دیکھو کیسی کیسی مثالیں اے نبی یہ آپ کے لیے بیان کرتے ہیں. اور یہ تک ظالموں نے کہا ان لوگوں سے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے کہ تم تو ایک سحر زدہ آدمی کے پیچھے چل پڑے ہو. پاکیزہ ترین انسان کو کوئی دیکھ کر ایسی بات کہے تو اس کی اپنی عقل پر سوال پیدا ہوتا ہے، اس کی اپنی عقل مشتبہ ہو جاتی ہے، کویسچنیبل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں سے ان کو سحر زدہ نظر آ رہے تھے. لیکن خود بات ماننی چونکہ نہیں تھی، لہٰذا اس طرح کی کٹ حجتیاں کرتے تھے. فرمایا آیت نمبر 10، تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لک قصورا. بڑا بابرکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تجویز کردہ چیزوں سے بھی بڑھ چڑھ کر آپ کو دے سکتا ہے. ایک نہیں بہت سے باغ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں اور بڑے بڑے محل. تب یہاں پر ان کے اعتراض کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اے انسانوں، تم نے اپنی تنگ ذہنی کی وجہ سے جو معیار بنایا ہے وہ کوئی خاص معیار ہے نہیں.